ہمارے اس پورے جائزے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہر طبقہ فکر کا مطالبہ ہے کہ ملک میں سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کی روایت ختم ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار کی یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی میں ابتدا ہی سے انتقامی شدت کا تاثر نہیں آنا چاہیے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ جو کہ یقیناً ہر پاکستانی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان اپنی تاریخ کی بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، بدترین سیاسی ہیجان سے گزر رہا ہے۔ اس دوران یہ عمل اور اس کا اظہار آج مختلف اخبارات کے ایڈیٹوریلز میں بھی ہوا ہے۔ اس پر ہم مزید تجزیہ تبصرہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی بہت ہی نامور سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور نیوز اینالسٹ بھی ہے، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا فواد چودھری کی گرفتاری، ہتھکڑیاں، منہ پر چادر ڈال دینا، 2 دن کا ریمانڈ، بغاوت کا الزام، انبلیویبل پوری سچویشن ہوئی ہے جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اس میں ایک پرو ایکٹیو رول ادا کیا ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک انبلیویبل سچویشن ہے، مگر میں معذرت کے ساتھ کامران صاحب یہ کہوں گی کہ یہ انبلیویبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور سیڈیشن چارجز تو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر لگتے رہے، نہ صرف سیاستدانوں کے اوپر، پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، مگر سول رائٹس ایکٹیوسٹ کے اوپر، یہاں تک کہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے اوپر لگتے رہے کہ اگر وہ پی ٹی ایم کا جلسہ جا کے بھی اٹینڈ کر لیتے تھے تو ملتان میں 2 اسٹوڈنٹس کے اوپر سیڈیشن کے چارجز اس کے اوپر بھی لگتے رہے۔ تو میرے لیے اچنبے کی بات نہیں تھی، مگر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس سٹیچر کے پولیٹیشین کو اس طریقے سے آپ لے کے آئیں جس طرح کہ کوئی دہشت گرد ہے، تو یہ کسی بھی ملک کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو قانون دان ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت پاکستان تو نہیں ہے، اور صرف حکومت پاکستان جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ سے ریپریزنٹڈ ہے وہ ہی فواد چودھری صاحب کے اوپر سیڈیشن یعنی بغاوت کا مقدمہ بنا سکتے ہیں۔ اور جو ابھی لیٹسٹ سپریم کورٹ کی ایک کیس میں ججمنٹ آئی ہے مصطفیٰ امپیکس کیس کے اندر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کابینہ، تو کابینہ کے اپروول کے بغیر آپ سیڈیشن کے کیسز نہیں بنا سکتے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ کف کرنا، منہ پہ چادر ڈال دینا، پھر ایک میجسٹریٹ کا ان کا ریمانڈ کر دینا ان کو، یہ ساری سچویشن جو ہے یہ اور اس ماحول میں جب پاکستان اپنی ہسٹری کے بدترین اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، لوگ بری طرح سے پریشان ہیں مہنگائی سے، پولیٹیکل ایک پیرالسس کی صورتحال ہے، پارلیمنٹ خالی ہو گئی ہے، 2 اسمبلیز وہ ہیں، اس دوران لیڈنگ اپوزیشن لیڈر کو اس طرح سے گرفتار کر لینا اور اس پر اس طرح کے الزام لگانا، ایک لگتا یہ ہے کہ حکومت کے وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے حالات کی۔ کامران صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ جب ہمارے سیاستدان پاور کے اندر آتے ہیں تو ان کو ایمنیشیا ہو جاتا ہے، ان کو یادداشت ان کی کھو جاتی ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر سیڈیشن کے چارجز پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بنتے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط پریکٹس ہے، اور کیا فرسودہ قانون جو ہے انگریزوں کا آپ ہمارے اوپر لے آئیں، اور یہ واقعی میں فرسودہ قانون انگریزوں کا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی حب الوطنی کا اپنا سرٹیفکیٹ دو، تو یہی مذاقیہ خیز بات ہے۔ مگر بہرحال the point is کہ اب یہ چونکہ پاور کے اندر آ گئے تھے، they are happily taking credit for it۔ سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری صاحب، جب وہ میرے پروگرام کے اوپر آئے تو میں نے تو ان سے پوچھا کہ جی اب آپ کیا چاہتے ہیں، صدر پاکستان کو سے آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی صدر پاکستان کو ایک رول ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ میڈیٹ کرنا چاہیے ان کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ تو اگر صدر پاکستان میڈیٹ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر فواد چودھری صاحب کو کس نے، ان کا جو اریسٹ کا آرڈر ہے وہ کس نے دیا؟ یقیناً، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی۔